ہم ساتھ ساتھ ہیں مکمل ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب تو زندگی میں اس حماقت پر ہنسی آتی ہے جب کوئی بھی رومانٹک سین پڑھ کر اور کسی بھی مووی کا رومانٹک سین دیکھ کر جذبات میں ہلچل مچ جایا کرتی تھی۔ کنوارے جذبات کسی ساتھی کی آرزو کرنے لگتے، مگر اب شادی کے 10 سال بعد کوئی ایسا سین دیکھ کر یا پڑھ کر دل کرتا ہے ڈائریکٹر کی گردن اور رائٹر کا قلم مروڑ دیں۔ بھلا ایسے جذبات کہاں سے امڑتے ہیں؟ اب تو دل کرتا ہے خود میاں کی اپنے ہاتھوں سے دوسری شادی کروا کر کہیں، جاؤ میاں اس کے ساتھ عیش کرو، ہمیں بخشو، ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہی بہت خوش ہیں۔ ناہید نے ایک لمبی سانس لے کر روانی سے اپنے جذبات بیان کیے۔ فریدہ نے ہک دک اس کی شکل دیکھی اور دل تھام کر بولی، استغفر اللہ، تم خود اپنے میاں کی شادی کر سکتی ہو؟ ہاں تو اور کیا، ناہید نے اکر کر کہا۔ تم خود سوچو، یہ کوئی زندگی ہے؟ صبح اٹھو، ناشتہ بناؤ، بچوں کو ٹفن دے کر اسکول روانہ کرو، سارا دن مشین کی طرح کام کرو، کھانا روٹی صفائیاں دھلائیاں، شام کو شوہر کی خدمت میں کھانا پیش کرو، رات کو سونے کا موڈ ہو تو اپنا آپ پیش کرو، اور پھر صبح کو وہی روٹین۔ میں تو تنگ آ گئی ہوں، ناہید نے افسردہ شکل بنا کر کہا۔ یار تمہارا قصور نہیں ہے، تم بھی ہر ہاؤس وائف کی طرح ایک طرح کی لگی بندی روٹین سے تنگ آ گئی ہو، لائف میں کچھ نیا چاہتی ہو، اپنے شوہر کی بھرپور توجہ چاہتی ہو، سراہنا اور چاہے جانا چاہتی ہو، اور یہ سب کچھ زندگی سے مفقود ہے۔ فریدہ نے تجزیہ پیش کیا۔ یار بس میرا دل کرتا ہے کوئی میرا بھی خیال رکھے، جیسے میں سب کا خیال کرتی ہوں، بچوں کا، شوہر کا، امی ساس کا۔ کوئی تو میرے جذبات کو سمجھے، خیالات کو پڑھے، میری اپنی کوئی زندگی نہیں ہے؟ ناہید کی آواز بڑھا گئی۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے، عورت کی اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ ہی تو زندگی ہوتی ہے۔ فریدہ حیران پریشان ہو کر بولی۔ او نہیں، شوہر؟ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا آج میں نے کون سا سوٹ پہنا ہے، منہ دھلا ہے یا گندا ہے، بال بنائے ہیں یا نہیں، انہوں نے تو کبھی مجھے غور سے دیکھا ہی نہیں۔ ناہید کے آنسو روانی سے جاری ہوئے تو فریدہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کا ہاتھ تھام کر تسلی دینے والے انداز میں بولی، تم بھی عارف بھائی کے سامنے سر جار منہ پھاڑ رہتی ہو؟ کبھی ان کے آنے سے پہلے منہ دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر میک اپ کر کے بن ٹھن کر رہا کرو تاکہ وہ بھی تم پر توجہ دے۔ یہ بھی کیا تھا، پہلے تو بچے جینا عاجز کر دیتے ہیں۔ امی کہاں جانا ہے؟ ہمیں بھی نئے کپڑے پہنا دو۔ انہیں مشکل سے ٹالو تو صاحب بہادر آ کر فرماتے ہیں، کہیں جانا ہے؟ نفی میں سر ہلاؤ تو پوچھتے ہیں، پھر کوئی آیا تھا کیا؟ اگر میں کہہ دوں کہ میں آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں تو ایسے دیکھتے ہیں جیسے میں پاگل ہوں۔ ناہید جل کر بولی۔ فریدہ کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی۔ مہینے میں ایک دفعہ ایسے کرو گی تو یہی ہوگا، روز تیار ہوا کرو تو بچے بھی پریشان نہ کریں اور میاں بھی خوش۔ فریدہ نے مشورہ دیا۔ رہنے دو تم، پھر کون سا وہ مجھ پر فریفتہ ہو جائیں گے یا میرے قصیدے پڑھیں گے۔ ناہید نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ اچھا میں چلتی ہوں، جا کر ابھی کھانا بنانا ہے۔ ناہید اور فریدہ دونوں پڑوسنے اور بہت اچھی سہیلیاں تھیں، اسکول کے دنوں میں بھی اکٹھی تھیں، شادی کے بعد گھر بھی ایک ہی کالونی میں ساتھ ساتھ بن گئے تو پرانی دوستی پھر تازہ ہو گئی۔ ناہید بہت خوبصورت تو نہیں تھی، مگر اچھی قد و قامت کے ساتھ قبول صورت، قدر فہمی مائل تھی، اپنے بچوں، شوہر اور ساس کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ سسرال والوں سے تعلقات بھی خوشگوار تھے، بس شوہر سے ہمیشہ گلے شکوے رہتے تھے تو فریدہ کے ساتھ دل ہلکا کرنے آ جاتی تھی۔ دوسرے دن صبح ہی صبح ناشتے کے فوراً بعد بچوں کو اسکول روانہ کرنے کے بعد ناہید دوڑی آئی۔ فریدہ نے اجنبی سے اسے دیکھا۔ خیریت؟ اتنی صبح صبح؟ آبرو اچکا کر استفسار کیا۔ ہائے فریدہ، میں کیا بتاؤں، میں تو ساری رات نہیں سوئی۔ رات کو عارف کے فون پر کسی لڑکی کا فون آیا تھا، بات کرتے کرتے باہر چلے گئے۔ میں نے پوچھا تو بولے کوئی دوست تھا۔ ناہید کا سانس پھولا ہوا تھا، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ خود ہی تو کہتی تھی میرا دل کرتا ہے عارف کی دوسری شادی کروا دوں، تو اب لڑکی کا اتا پتہ معلوم کر لینا تھا۔ فریدہ نے ہنسی دبائی تو ناہید بگڑ گئی۔ اچھا وہ تو مذاق کی بات تھی، میں سچ میں ایسا تھوڑی کر سکتی ہوں۔ اب میں کیا کروں، کیسے معلوم کروں کون ہے، عارف کے ساتھ کب سے رابطہ ہے، کیا چکر ہے؟ ناہید پریشانی سے بولی۔ اچھا ہے نا، تمہاری لائف میں اچھا چینج آ جائے گا،
میں تو کہتی ہوں لگے ہاتھوں عارف بھائی کی شادی کروا ہی دو، آنے والی تمہاری ذمہ داریاں بھی بانٹ لے گی، فریدہ نے کہکا دباتے ہوئے کہا۔ عارف سے پہلے دل کرتا ہے تمہارا گلا دبا دوں، ناہید جل کر بولی، تو فریدہ کا بے ساختہ کہکا نکل گیا۔ یار عارف بھائی کے آفس میں ساتھ کام کرنے والی کوئی کولیگ ہوگی، فریدہ نے کہا۔ پھر میرے سامنے بات کرنے میں کیا حرج تھا؟ ناہید کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ ویسے تمہیں کیسے پتہ چلا کہ فون پر کوئی لڑکی تھی؟ عارف بھائی کا کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے، فریدہ نے حیرت سے پوچھا۔ عارف باتھ روم میں تھے تو مسلسل فون بج رہا تھا، میں نے اٹھا لیا، لڑکی کی آواز سن کر جلدی سے بند کر دیا، تب ہی عارف آ گئے۔ فون دوبارہ بجا تو وہ موبائل اٹھا کر باہر نکل گئے۔ آج جب عارف بھائی آئیں تو تم ڈائریکٹ پوچھ لینا کہ لڑکی کون تھی، اگر تو انہوں نے چھپا لیا تو سمجھ لینا کوئی چکر ہے، اگر بتا دیا تو سمجھ لینا کہ کوئی چکر نہیں ہے، فریدہ نے مشورہ دیا، تو ناہید نے کچھ سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شام کو عارف آفس سے آئے تو ناہید نکسک سے تیار خوشبوؤں میں لپٹی گھوم رہی تھی۔ خیر ہے، آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ عارف نے چھیڑا۔ کیوں، میں گھر میں تیار بھی نہیں ہو سکتی ہوں؟ ناہید نے تنک کر کہا۔ ہوا کریں جناب، روز ہوا کریں، ہم تو یہی چاہتے ہیں، مگر اس رنگ اور پرنٹ میں تم کچھ زیادہ موٹی لگ رہی ہو، عارف نے کہا، اور کپڑے بدلنے اندر بڑھ گیا۔ ناہید لاؤنج میں لگے قد آدم آئینے کے سامنے جائزہ لینے لگی۔ اب اتنی بھی موٹی نہیں لگ رہی ہوں، اب جناب کا چکر چل رہا ہے تو میں موٹی لگنا شروع ہو گئی ہوں۔ اس کی آنکھیں بڑھ آئیں۔ رات کو ناہید نے آخر پوچھ ہی لیا، عارف کیا ہے؟ عارف نے موبائل پر انگلی گھماتے ہوئے مصروف انداز میں جواب دیا، وہ کل فون پر لڑکی کون تھی؟ ناہید نے متجسس لہجے میں اٹکتے ہوئے پوچھا، تو عارف نے چونک کر رک کر ناہید کی شکل دیکھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ عارف نے حیرانگی سے پوچھا۔ جب آپ بات کرتے ہوئے پاس سے گزرے تھے تو لڑکی کی آواز آئی تھی، ناہید نے فوراً سے جھوٹ بولا۔ دیکھو ناہید، تم سارا دن اتنا کام کرتی ہو، تھک جاتی ہو، عارف نے شرارت سے کہا۔ ناہید الرٹ ہو کر بیٹھی، پھر غصے سے پوچھا، کوئی تمہاری ذمہ داریاں بانٹنے والی ہونی چاہیے نا؟ عارف نے لگاؤٹ سے ہاتھ تھاما۔ ناہید نے غصے سے ہاتھ کھینچا، تو میرا شک درست نکلا، بڑھائے ہوئے لہجے میں بولی۔ موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے لرک آئے۔ کیسا شک؟ عارف نے ہنسی دبا کر پوچھا۔ تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو؟ ناہید نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ عارف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ڈائن آئی تو میں اس گھر میں ایک دن نہیں رہوں گی، ناہید چلا کر بولی۔ نہ رہنا، مجھے اور بچوں کو تو آنے والی نے سنبھال لینا ہے، عارف نے کندھے اچکائے۔ تمہیں میرے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ناہید کی آنکھیں ابل آئیں، آواز پھٹ گئی۔ مجھے کیا فرق پڑے گا؟ فرق تو تمہیں پڑے گا جب بچوں کے بغیر رہنا پڑے گا، بھائیوں کے گھر 2 وقت کی روٹی کے لیے بھائیوں کی خدمت کرنا پڑے گی، عارف نے بغور اس کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ناہید بھیڑ کر اٹھی، سائڈ ٹیبل پر پڑی فروٹ باسکٹ میں سے چھری نکالی۔ عارف حافظ مات قدم کے طور پر ڈر کر پیچھے ہوا۔ کیا فائدہ ایسی زندگی کا جس سے کسی کو کوئی سروکار نہ ہو؟ ناہید کے آنسو روانی سے بہنے لگے اور چھری کلائی پر رکھ لی۔ خدا حافظ عارف، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اس سے بیشتر ناہید غم اور غصے کی شدت سے چھری کلائی پر پھیرتی عارف سرعت سے اٹھا اور بجلی کی تیزی سے اس کا چھری والا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور چھری چھین لی۔ چھوڑ دو مجھے، زندہ نہیں رہنا تمہارے بغیر، بچوں کے بغیر، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عارف بے ساختہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ یار کس بے وقوف عورت سے واسطہ پڑا ہے؟ ناہید نے ٹکر ٹکر کر اس کی شکل دیکھی۔ یار 4 بچوں کے ابا اور ایک خون خوار بیوی کے ہوتے ہوئے کس کا دماغ خراب ہے جو مجھ سے شادی کرے گی؟ عارف مسکرا کر بولا۔ پھر وہ؟ ناہید ہکلائی۔ وہ ہماری نئی کولیگ مس رمشا تھی، ان کے بھی 2 بچے ہیں اور ایک عدد ہینڈسم شوہر ہے۔ اس کا میاں خود اسے آفس چھوڑنے آتا ہے۔ دونوں میاں بیوی بہت اچھے اور نائس ہیں۔ ان کی ایک فائل کا مسئلہ تھا جو مجھ سے ڈسکس کرنا تھا۔ وہ پچھلے 1 ماہ سے اسی کالونی میں شفٹ ہو گئے ہیں، تو ان سے میں نے کام والی کا کہا تھا، تم پر کام کا بوجھ زیادہ ہے نا؟ تو وہ کہہ رہی تھی، عارف بھائی 4-5 دنوں تک میڈ بھابھی کی طرف بیچ دوں گی، وہ خود بھی تم سے ملنے آئیں گی۔ عارف نے تفصیل سے بتایا تو ناہید نے مسکرا کر کہا، شکریہ عارف،
اف موٹی بیوی کے پاس موٹا دماغ نہ ہو، عارف نے مصنوعی ٹھنڈی آہ بھری تو ناہید نے پاس پڑا موٹا تکیہ کھینچ کر مارا، جو عارف نے کیچ کر لیا اور وہ دونوں ہنس پڑے۔ دوستو اگر یہ ناول آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے، اور آنے والے نیکسٹ ویڈیو تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔